بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شارق جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کر رہی ہوں اس کے آگے میری حیثیت کچھ نہیں۔ وہ کتاب جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ کتاب جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے مقدس اور عظیم ہے، جس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت و نجات ہے اور نہ پڑھنا باعث ملامت۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں قرآن مجید کی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ وہ نعمت ہے جس سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے خط ہے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس کے بھیجے ہوئے خط کو چوم کر کسی اونچی جگہ احترام سے رکھ دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی ہمارا عزیز ہمیں کوئی خط لکھتا ہے جو کسی اور زبان میں ہے، فرض کر لیں عربی زبان میں، تو ہم کیا کریں گے؟ چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور کسی جگہ سنبھال کر رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کا ترجمہ کسی عربی جاننے والے سے کروائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم سے اس نے کیا بات کہی ہے۔ تو ہم یہ کیسے مسلمان ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا، ہم اس کے خط کو اول تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے بس چوم کر اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ بے شک قرآن کا احترام ہم سب پر فرض ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا احترام، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہی ہے جو آخرت میں ہماری شفاعت کرے گا، ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہماری زندگی کے سارے اصول اس میں موجود ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، یعنی آخری سہارا ہمارے نبی ہوں گے، لیکن جس نے قرآن چھوڑا اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کریں گے۔ سوچیں، اگر ہمارا یہ آخری سہارا بھی ہمارے ساتھ نہ رہا بلکہ اس نے ہماری شکایت کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ قرآن کریم پڑھنے والے کا ذہن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے والا اپنی عمر کے کسی حصے میں ناکارہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو جس قدر سمجھ کر پڑھا جائے گا اس قدر ہمیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ قرآن کریم کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے افضل نماز کی حالت میں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اتنی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکے۔ آخرت میں پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ قیامت کے دن قرآن خود اس کے پڑھنے والوں کی سفارش بھی کرے گا، اور جس قدر سمجھ کر پڑھا جائے گا اس قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے اس خط کو کھولیں اور دیکھیں کہ آخر اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی پا سکیں۔ میرے دوسرے چینل ام وارث پر ایک آیت کا لفظی ترجمہ روز اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی قرآن مجید سے متعلق لے کر آؤں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔